بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے جی ایڈورٹائزنگ ماڈلز۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا پرنٹ ایڈز اور کیا کہتے ہیں ٹی وی ایڈز نا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی وہ جو ٹی وی ایڈز اور پرنٹ ایڈز یا وہ جو ایڈورٹائزنگ چلاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایڈورٹائزنگ ماڈل موجود ہوتا ہے۔ مثلا وہ ایڈورٹائزنگ ماڈل جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈورٹائزنگ ماڈل ہے یہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا ہر جو کمپنی ہے، ہر جو آرگنائزیشن ہے وہ اسی ایڈورٹائزنگ ماڈل پہ چلتے ہوئے اسی ایڈورٹائزنگ ماڈل پہ کام کرتی ہے۔ اب اصل میں ایڈورٹائزنگ ماڈل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کمیونیکیشن ماڈل پہ آنا چاہیے۔ اگر ہم ماڈل کی بات کریں تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ ماڈل ایک سیکوینشیل وے ہوتا ہے، مثلا ایک سیکوینس بتا رہا ہوتا ہے، ایک رستہ بتا رہا ہوتا ہے، ایک سٹیجز آرڈر بتا رہا ہوتا ہے، آپ نے کس ترتیب سے چلنا ہے، کس ترتیب سے آپ نے کیا کہتے ہیں کہ جی چیزوں کو لے کے چلنا ہے، کیا سٹیپس ہیں، پہلے کون سا سٹیپ اٹھانا ہے، پھر دوسرا کون سا سٹیپ اٹھانا ہے، پھر جب آپ دوسرا سٹیپ اٹھا رہے ہوں گے تو تیسرا یا چوتھا سٹیپ کیسے اٹھانا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کو ماڈل بتاتا ہے۔ ماڈل چیزوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا ہوتا ہے، اسی لیے پھر اس پر اسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے چلنا آسان ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ ماڈل ہے۔ ماڈل بیسیکلی ایک میپ ہوتا ہے۔ جب آپ آرگنائزیشن میں جب کسی کو میپ وغیرہ دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس میپ کو بتاتے ہیں کہ اس میپ پہ ہم نے چلنا ہے۔ تو ماڈل بھی بیسیکلی وہ میپ ہوتا ہے جو کسی خاص اسٹریٹجی یا کسی خاص چیز کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب کمیونیکیشن ماڈل جو ہے وہ ایک ایسا کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے جو مثلا جس کا کام وہ خاص میسج، وہی خاص میسج کنوے کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ پارٹیز کو، جو میسج آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میسج ان پارٹیز تک پہنچے۔ مثلا جو مطلب آپ جس مطلب کا میسج بھیجنا چاہ رہے ہیں وہی میسج پہنچے۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ میں جو آپ ایڈورٹائزنگ ماڈل کی ڈیفینیشن پڑھا رہا ہوں، تو یہ کمیونیکیشن ماڈل پہ اگر میں کام کروں گا تو میرا یہ مطلب ہوگا یا میرا یہ پرپز ہوگا، گول ہوگا کہ جو ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں وہی ڈیفینیشن آپ تک پہنچاؤں، آپ تک، آپ کے کانوں تک یا آپ کی سماعتوں تک جائے، آپ وہی ڈیفینیشن جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو اگر میں پڑھوں تو کمیونیکیشن ماڈل پریزنٹ اے کمیونیکیشن سسٹم which consists of an idealized description of what is necessary for an act of communication to occur، کہ وہ necessary، وہ لازمی ایکٹ کون سا ہے کمیونیکیشن کا جب وہ occur ہوتا ہے۔ A model represents or replicate in abstract term the essential part and eliminates the unnecessary details of communication in the real world۔ مثلا ماڈل کیا کرتا ہے، وہ جو خاص حصے ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ کمیونیکیشن یا وہ چیزیں نہیں ہو سکتی ان کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور وہ جو unnecessary چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ٹائم ضائع کیا جا سکتا ہے یا جو چیزیں نہیں ہمارے ساتھ لنک کرتی ان کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ان ایڈورٹائزنگ ماڈل از یوز فار فارمولا ان ڈیزائننگ اسٹریٹجی فار افیکٹو کمیونیکیشن۔ ظاہری بات ہے، آپ جب بھی ایڈورٹائزنگ کا ماڈل لیں گے تو آپ افیکٹو کمیونیکیشن کے ذریعے ہی جائیں گے۔ اب ہر جگہ پر 3 سٹیجز ہیں، ایوری ماڈل ہیز 3 سٹیجز۔ اب وہ مثلا کہتے ہیں جی کہ وہ 3 سٹیجز کیا ہیں اس کی اسٹریٹجیز کے لیے، کہتا ہے the strategies are designed accordance with the objective of advertising campaign۔ ایک تو بالکل ایڈورٹائزنگ کمپین کے مقاصد کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثلا جو آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں، جو کمپین کا مقصد ہے، آپ کا ماڈل اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہو۔ اس کے بعد ہے جی آپ the manner in which advertising present the product to consumer depends largely upon the degree of acceptance۔ مثلا جو ماڈل آپ لے کے آ رہے ہیں اور جس ماڈل کے ذریعے آپ نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے، وہ بہت سارے جو لوگ ہیں یا بہت سارے وہاں پر کیا کہتے ہیں کسٹمرز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہوں، ڈگری آف ایکسیپٹنس بھی ہو ان کو، وہ اس میڈیا کو، اس ذریعے سے آنے والے میسج کو قبول بھی کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہے جی ایکسیپٹنس، دا پروڈکٹ ہیز ارنڈ ود کنزیومر، جو کنزیومر کے پاس پروڈکٹ ہے۔
whether the degree of acceptance can be identified as the product passes through its life cycle. आप देखें, हम मैं अगर यूं आपको समझाऊं, हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी यही कहता है कि जनाब आपकी जो प्रोडक्ट स्टार्ट में होती है, जो जो प्रोडक्ट शुरू में होगी वो इतनी ज़्यादा कस्टमर उसके बारे में नहीं जानता होगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट स्टेजेस तय करती जाती है, इंट्रोडक्टरी स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज, तो वैसे वैसे प्रोडक्ट को कस्टमर जानता है। यूं ही डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस का भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मसलन आप डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस उस वक्त ज़्यादा होगी जब आपकी प्रोडक्ट एक ख़ास स्टेज पे पहुंचेगी। यूं समझें कि वो मैच्योरिटी स्टेज पे हो। अगर वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होगी तो डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस भी उसी उतनी ही लेवल पे होगी या उतनी ही जगह पे होगी। तो इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है। अब क्या जी, वो कहते हैं किसी भी एडवर्टाइजिंग स्टेज की वो कौन सी 3 स्टेजेस हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं, वो 3 स्टेजेस ही हैं जी। पायनियरिंग स्टेज है, कम्पेटिटिव स्टेज है और रिटेंटेटिव स्टेज है। पायनियरिंग स्टेज कब होती है? पायनियरिंग स्टेज उस वक्त होती है जब आपकी प्रोडक्ट स्पेशली इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होती है। मसलन जब भी आपकी प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होगी या बिल्कुल मार्केट में भी इंट्रोड्यूस हुई होगी, हम उसे क्या कहेंगे जी? ये पायनियरिंग स्टेज है जी हमारी प्रोडक्ट की, कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बड़ी वो स्टार्ट में है बिल्कुल। इसमें फिर मसलन एडवर्टाइजिंग करने वाला क्या करता है, एक नया वे लेके आता है। प्रोडक्ट अगर नई है तो उसकी एडवर्टाइजिंग भी नए तरीके से लेके आता है। वहाँ टेक्नोलॉजी भी हो सकता है वो नई कोई ना कोई इस्तेमाल करे, ठीक है, और वो बिल्कुल कोई नया मैसेज लेके आना चाहे। अब यहाँ इसको एक एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है वहाँ क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग करने वाले को, कि उसके सामने कोई कंपेटिटर नहीं होता। क्योंकि जब वो कंपेटिटर नहीं होता तो वो अपनी मर्जी, उसको ये डर भी नहीं होता कि उसको कोई compete कर लेगा, उसको कोई कॉपी कर लेगा। तो वो अपनी मर्जी से एडवर्टाइजिंग की, मतलब वो टेक्नोलॉजी और अपनी मर्जी से एडवर्टाइजिंग वो जो है वो करता है। हम इसीलिए से कहते हैं जी पायनियरिंग स्टेज है। अब पढ़ते हैं इसको। पायनियरिंग एडवर्टाइजिंग इज द टर्म फॉर द फर्स्ट फेज इन एन एडवर्टाइजिंग साइकिल। Pioneering advertising refers to new forms or new way of getting across a marketing message. It is needed in the early stage of the adoption process to inform potential customers about new product. ठीक है जी, यानी उन पोटेंशियल कस्टमर को क्या करते हैं, हम नई प्रोडक्ट देते हैं। द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टेक्नोलॉजी टू इट्स इंडस्ट्री डजंट हैव टू वरी अबाउट ए competitive प्रोडक्ट सिंस दे अलोन हैव द टेक्नोलॉजी। मैंने कहा ना वो बिल्कुल अकेला होता है, टेक्नोलॉजी भी उसके पास वही एक ही होती है। द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टेक्नोलॉजी टू इट्स इंडस्ट्री डजंट हैव टू वरी अबाउट ए competitive प्रोडक्ट्स। Pioneering advertising is done in the early stage of the product cycle by the company which introduce an innovation। ठीक है, हम आप इसको इनोवेशन भी या इनोवेटिव भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास competitive स्टेज। अब कंपेटिटिव स्टेज में क्या होता है, मार्केट थोड़ी सी कंपेटिटिव हो चुकी होती है। आपकी प्रोडक्ट के साथ या उसी टेक्नोलॉजी की एडवर्टाइजिंग, उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए या इसी तरह की और बहुत सारी कंपनियां भी मार्केट में आ जाती हैं। लेकिन अभी तक मार्केट में सुपीरियरिटी होती है, कुछ ना कुछ गैप होता है। अभी तक मार्केट में कुछ इतनी मसलन फुल नहीं होती, ओवर फुल मार्केट नहीं होती। अभी तक भी उसमें कोई ना कोई गैप मौजूद होता है। अभी तक भी मार्केट में यूं समझें कि डेवलपमेंट हो सकती है। अभी अभी तक भी मार्केट में कोई नई मार्केट या कोई नई प्रोडक्ट आ सकती है। तो कंपटीशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ आप competitive स्टेज मॉडल लगाएंगे। इन द स्टेज प्रोडक्ट रीचेज व्हेन जनरल यूजफुलनेस इज रिकॉग्नाइज्ड। जनरल यूजफुलनेस इज रिकॉग्नाइज्ड का क्या मतलब है, मैंने हाईलाइट की हुई हैं अहम चीज़ें। जनरल यूजफुल रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के बारे में तमाम कस्टमर्स को पता लग जाता है। वो अब कुछ खरीदें ना खरीदें, लेकिन ये ज़रूर पता लग जाता है कि जी ये प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, इस खास चीज़ के लिए ये प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल होती है। But it is superiority over similar brands has to be established in order to gain preferences।
अब होता क्या है کہ اب اسی پروڈکٹ کے برانڈ مثلا آپ پروڈکٹ کا تو پتا ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے لیکن مارکیٹ میں برانڈ پریفرنسز ہوتی ہے بھئی آپ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے نا اس برانڈ کی بہت اچھی ہوگی یہی لینی ہے یہ ایک دو برانڈ جو ہے نا وہ بہت اچھے ہیں باقی کوئی اگر دوسرا کوئی برانڈ اس کی پروڈکٹ بنا رہا ہے یا تو وہ نئے ہیں یا ان کے بارے میں ابھی اتنی زیادہ مارکیٹ میں میسج نہیں ہے تو اسی لیے برانڈ پریفرنسز جو ہے وہ اس لیول پہ زیادہ ہوتی ہے وہ کہتا جی اٹس نیڈیڈ ان دا ارلی اسٹیج آف دا سوری competitive advertising is based on showing how your product is better than your competitors اب یہاں آپ یہ بتاتے ہیں اپنے کسٹمر کو کہ کیسے آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کے کمپیٹیٹر سے بیٹر ہے کس طرح آپ کی پروڈکٹ آپ کے کمپیٹیٹر سے بہت اچھی ہے اور کیسے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کے کمپیٹیٹر سے زیادہ اچھا کام کرتی ہے اصل میں یہی ایڈورٹائزنگ کا مقصد ہوتا ہے یہاں پر بتانا find out how they market their products and improving upon their technique the viewer says well I want better gas mileage maybe اب اس میں وہ گاڑی کی ایگزامپل دیتا ہے کہ مثلا ٹویٹا والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس اچھی گیس مائلیج ہے اور وہ کچھ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فلاں اتنی گیس مائلیج ہے یہ سارا کچھ مثلا اس میں موجود ہوتا ہے جی اس کے بعد ہے جی ریٹینٹیو سٹیج ریٹینٹیو سٹیج یہ تھرڈ سٹیج ہوتی ہے یہاں کسٹمر کو اس سٹیج میں کسٹمر کو پروڈکٹ کا پتا ہوتا ہے کسٹمر جانتا ہے اس سٹیج پہ پروڈکٹ کو نا اس کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ صرف اس کو یاد دہانی کرواتے ہو ٹھیک ہے اس کو یہ نہیں بتا کنونس نہیں کرنا ہوتا وہ کنونس ہوا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی برانڈ اس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا برانڈ استعمال کر رہا ہو سکتا ہے وہ کمپیٹیٹر کا برانڈ استعمال کر رہا ہو لیکن یہاں صرف آپ ریٹینٹیو سٹیج میں کیا کرتے ہیں صرف اس کو یاد دہانی کرواتے ہیں یاد کرواتے ہیں ہم بھی مارکیٹ میں موجود ہیں ہم بھی ہیں یہ ہماری پروڈکٹ مثلا کسٹمر کو صرف آپ ایک یادداشت کسٹمر کے بارے میں آپ بتاتے ہیں ریٹینٹیو ایڈورٹائزنگ میں آلسو بی ریفرڈ ایز ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ this form of advertising can be used when a consumer is already well aware of the product being offered and does not need to be convinced to buy it. They already know about and like it by they may have forgotten to buy it lately. ठीक reminder advertising try to keep the product name before the public. It is useful when the product has achieved market domination. ٹھیک ہے یہ اس وقت اچھی ہوتی ہے جب پروڈکٹ مارکیٹ کی ڈومینیشن حاصل کر لیتی ہے ہیئر ہم اسے کہتے ہیں سافٹ سیل نا ہیئر دا ایڈورٹائزر میں یوز سافٹ سیل مین وہ بس اپنی مثلا سیل کرنے کے بارے میں زور نہیں دیتا بس سوری پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے پروڈکٹ کو دے رہا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایڈز that just mention or show the name as a reminder. Reminder advertising may be thought of a maintenance for a product with the leadership position in the market. یہ ہمارے پاس 3 سٹیجز ہیں